اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان 9 دن کی تاخیر کے بعد حاضر ہوا ہوں، کچھ مصروفیات تھیں۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ چینل دیکھتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ آج مختصر ترین گفتگو کے لیے میں نے جس سورہ کو منتخب کیا ہے وہ سورہ نصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ سب کو پتہ ہے، یہ سورہ بڑا مشہور معروف سورہ ہے۔ جو نقطہ اس میں سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس کی جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں نا، بڑی زبردست آیتیں ہیں، اور اس میں جو مفہوم ہے اس کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس کے برخلاف جا رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ 19-20 ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ابھی کچھ بیماری سے اٹھا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا صحیح طرح ہو سکتا ہے کہ نہ ادا کر پا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دے دی ہے اور تم کو ایک کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی ہے، کھلی ہوئی فتح اللہ نے تمہیں دے دی ہے، اور تم دیکھ رہے ہوگے کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حلقہ بخوش اسلام ہو رہے ہیں، غول کے غول چلے آ رہے ہیں، یعنی جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں دین اسلام کے اندر۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اس کی ثنا کرنا ہے، اس کی تسبیح پڑھنا ہے۔ جب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں حلقہ بخوش اسلام ہو رہے ہیں، اس دین اسلام کو اختیار کر رہے ہیں، اس میں چلے آ رہے ہیں آپ کے فتح کے بعد۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کی ثنا بیان کریں، حمد بیان کریں، شکرانہ ادا کریں اور توبہ استغفار کریں، بے شک وہ بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ 3 شروع کی ابتدائی آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہ میں نے ریفرنس دیا ہے حضرت مولانا فتح محمد خان جالندھری کا، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اس کا برعکس ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ تو ہم نے اکثر خیر دیکھا ہے کہ کھیل کے میدان میں اکثر جب کامیابی ملتی ہے تو لوگ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جو سچ ہے وہ میں بیان کروں گا، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، مگر اس کے بعد پورے گراؤنڈ کا چکر لگانا، نغمہ جاری ہونا، موسیقی کی دھنوں کے اوپر گیت گایا جانا، میوزک کا بجنا، شادیانے بجائے جانے لگتے ہیں لوگ، اس میں ناچ گانے رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں کامیابی کے بعد۔ یہ سورہ نصر اس کی تردید کر رہا ہے کہ جب کامیابی مل جائے، کامیابی کے اوپر اللہ کے نیک بندے یہی ہوتے تھے کہ آزمائش میں، اور جب ان پہ آزمائش آتی تھی تو وہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں شہید ہو گیا ہے، سجدہ شکر میں سر چلا جاتا تھا۔ جب پتہ چل جاتا تھا کہ اتنے لوگ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کیا، سجدہ کرتے تھے، شکر کا سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ سورہ بھی اسی طرف نشاندہی کر رہا ہے، سورہ نصر، کہ جب تم نے دیکھا کہ ہم نے کھلی ہوئی کامیابی اور نصرت عطا کی تو لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، دین اسلام میں آ رہے ہیں۔ تو اب تمہارا ایک ہی کام ہے، کامیابی ملنے کے بعد سے حمد بیان کرو، اس کی توصیف بیان کرو، اس کی تسبیحات کرو، اور بے شک وہ استغفار قبول کرنے والا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ 3 ابتدائی آیت ہے۔ تو میسج صرف یہ ہے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور جو اگر اس کو لائک کریں تو بتا دیں کمنٹ سیکشن میں جا کے، اس کی تلاوت خود کریں، ترجمہ خود پڑھیں۔ کوئی اگر 19-20 کا فرق نظر آئے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ اس میں اگر کوئی آپ کچھ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کمی بیشی ہے تو اس کو تحریر کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ تو جب کوئی بھی خوشی ملے تو استغفار پڑھیے گا۔ استغفار نعمتوں کے حصول کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، جب نعمتیں مل جائیں استغفر اللہ پڑھیں،
درود کی تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں، یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں، یا حافظوں کی تسبیح پڑھیں، اور آپ سلام قول من رب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 58 نمبر کی آیت ہے سورہ یاسین کی، سلام قول من رب الرحیم، اس کی تسبیح پڑھیں، درود کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور اللہ کا سجدہ شکر ادا کریں کہ نعمتیں مل گئی ہیں۔ گانا بجانے کی، ڈھول باجے کی، رقص و سرور کی، اور اس میں مشروبات کی، اور گلاس سے گلاس ٹکرانے کی، اور اس میں ایک ہا ہو کی محفل کریٹ کرنا جیسے ایک میلے کا سما ہو، اس کی اجازت سورہ نصر نہیں دے رہا ہے میرے حساب سے، جو میں سمجھ پایا ہوں۔ سورہ نصر کی 3 آیتیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ کسی بھی گھر میں، خاص کر مسلمانوں کے گھر میں جو کلمہ گو ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی بھی کامیابی آتی ہے، کوئی بھی نعمت آتی ہے، کسی چیز میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، 2 رکعت شکرانے کی نماز، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اس کی تسبیحات، وہ بے شک بڑا مغفرت کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے۔ اور آپ بتائیے گا یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔